अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। शब जुमा करबलाए मौला बैनुल हरमैन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र, करबलाए मौला की याद, यकीनन ये सब वो बातें हैं जिनके लिए हर वक्त आपका जी तड़पता है। आइए करबलाए मौला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पे हाथ रख लीजिए। अपने अजीज़ों के इसाल के लिए करबलाए मौला की तरफ रुख करके सीने पे हाथ रख के दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न बू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ अक़ीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्ने अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमत ज़हरा सय्यिदते निसाइल आलमीन वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि वले अमीरिल मुमिनीन वल हसनी वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
کربلا معلیٰ کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 12 ربیع الثانی 1443 ہجری ہے اور 18 نومبر 2021 عیسوی شب جمعہ، اور کربلا معلیٰ میں آپ سب کی خدمت میں موجود ہیں، اور ہم آج اپنے پروگرام کی قسط نمبر 713 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہوں گے منقبت خان سید غازی زیدی صاحب کراچی پاکستان سے، اور شاعر اہل بیت علیہم السلام فہد علی صاحب ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا پاکستان سے۔ خداوند متعال کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے چند لحظے عنایت فرمائے، اتنا ہی کم ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر تو ادا کرنا ہی چاہیے۔ جب نعمتوں کا احساس ہو جائے اس وقت بہت ہی زیادہ شکر کرنا چاہیے، کیونکہ نعمتوں کا شکر کرنے سے نعمتوں کو دوام اور کثرت مل جاتی ہے۔ لہٰذا کربلا معلیٰ میں ہم موجود ہیں، آپ سب کے لیے دعا گو ہیں، خداوند متعال آپ سب کو سکھ صحت عافیت عطا فرمائے اور جلد کربلا معلیٰ میں آنا نصیب ہو آپ سب کو۔ بین الحرمین کے اندر ماشاءاللہ مومنین کی اور زائرین اہل بیت علیہم السلام کا تانتا بندھا ہوا ہے، اور کربلا معلیٰ کے اندر آنے کے لیے لوگ اپنے اپنے وطن سے تڑپ رہے ہیں۔ الحمدللہ کچھ نہ کچھ کرونا کا زور ٹوٹتا جا رہا ہے، اور زائرین کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور زائرین کے لیے آنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ دعا گو ہوں کہ زمینی راستے بھی کھل جائیں اور زائرین کربلا کی طرف آنے کے لیے جو تڑپ رہے ہیں ان کی حسرتیں بھی پوری ہوں۔ حسرت یہ ہماری اہل بیت علیہم السلام کی زیارت کی بہت ہی زیادہ بہترین اور انمول عنایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے بصیرت عطا کر دیتا ہے، اور جو بابصیرت ہو جاتا ہے اپنے مولا کا قرب تلاش کرتا ہے۔ جو مولا کا قرب تلاش کرنے کے لیے راہیں تلاش کرنے لگ جاتا ہے، یقیناً ہدایت اس کا حق بن جاتی ہے، نجات اس کے حصے میں آ جاتی ہے، اور وہ پاکیزگی ظاہر کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہم السلام فہد علی صاحب ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، پیر مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلا معلیٰ بین الحرمین شب جمعہ مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم اور مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے درمیانی علاقے میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیجئے، بسم اللہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے میں ممنون و مشکور ہوں پروگرام یہ کربلا ہے کی تمام ٹیم کا، اور خصوصاً علامہ سید جوید الحسن رضوی صاحب کا، کہ جن کے توفیل مجھے پروگرام میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ بھی کربلا کے حوالے سے۔ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اس پر میں پورے چینل کے اراکین اور صاحب دعوت جناب علامہ سید جوید الحسن رضوی صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور دعا گو ہوں بسم اللہ سر، اور دعا گو ہوں کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام تمام مومنین کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔ اور سب سے پہلے ایک فرد کربلا کے حوالے سے، بسم اللہ۔ ہے خلد بولی جہاں میں سکون پانے کو، واہ، ہے خلد بولی جہاں میں سکون پانے کو، واہ یہ کربلا کا ٹھکانہ بڑا ضروری ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور ایک بسم اللہ سر، اور ایک منقبت جناب سیدہ طاہرہ بی بی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بسم اللہ۔ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا عنایت ہو۔ کہ دو جہاں کی آبرو شرم و حیا کی روشنی، واہ واہ دو جہاں کی آبرو شرم و حیا کی روشنی، واہ 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 ہے حجاب کبریا میں انما کی روشنی، واہ 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 واہ، تیرے در کے ہیں سوالی انبیاء بھی اوصیاء، بے شک، واہ تیرا در دار الشفا اور ہے عطا کی روشنی، واہ 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 واہ، اور کعبہ کی تو سجدہ گاہ ہے، سدرہ کا ہے تاج تو، واہ 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 واہ، عرش کا عرش اولا تو مصطفیٰ کی روشنی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور تو صحیفہ انبیاء کا تو ہے اشراف النساء، واہ
واہ واہ تو صحیفہ انبیاء کا، تو ہے اشراف النساء، واہ واہ عرش والوں کی نظر میں ہے کسا کی روشنی۔ واہ 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 واہ۔ اور ایک مصرع معراج کے حوالے سے خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ بسم اللہ۔ صرف علی و مصطفیٰ نہ تھے وہاں معراج پر، واہ صرف علی و مصطفیٰ نہ تھے وہاں معراج پر، واہ در حقیقت پردہ تھا وہ سیدہ کی روشنی۔ واہ 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 واہ۔ اور تو بقا کی ہے بقا، تو انتہا کی ابتدا، واہ 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 تو بقا کی ہے بقا، تو انتہا کی ابتدا، واہ 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 تو سکون دو جہاں اور حالاتا کی روشنی۔ واہ 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 واہ۔ اور اس منقبت کا آخری شعر بسم اللہ جناب امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے بسم اللہ۔ کہ ساتھ لے کر میرے مرشد غازی کو اب آئیے، واہ 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 ساتھ لے کر میرے مرشد غازی کو اب آئیے، واہ فہد بھی تو دیکھے نور کبریا کی روشنی، واہ 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 واہ۔ دو جہاں کی بسم اللہ مہربانی سے، دو جہاں کی آبرو شرم و حیا کی روشنی، واہ 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 ہے حجاب کبریا میں انما کی روشنی۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اور ایک منقبت جناب امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے بسم اللہ۔ کہ کب آئے گی صدا آنا ابن مصطفیٰ، واہ کب آئے گی صدا آنا ابن مصطفیٰ، واہ عالم کا پیشوا آنا ابن مصطفیٰ، واہ 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 اور امن و امان ہوگا خوشی جہان ہوگا، واہ جب گونجے گی ندا آنا ابن مصطفیٰ۔ واہ 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 اور مولا امام زمان علیہ السلام مومنین سے فرماتے ہیں کہ سرگوشیاں کرو نا دکھ تم سناؤ نا، واہ سنتا ہوں بارہا آنا ابن مصطفیٰ۔ واہ 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 اور مولا فرماتے ہیں بے چین میں بھی ہوں فاسق فنا کروں، واہ بے چین میں بھی ہوں فاسق فنا کروں، واہ کرتے رہو دعا آنا ابن مصطفیٰ۔ واہ 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 اور مولا فرماتے ہیں کہ در چھوڑ غیر کا مجھ سے رجوع کر، واہ در چھوڑ غیر کا مجھ سے رجوع کر، واہ پھر دیکھ تو ذرا آنا ابن مصطفیٰ۔ واہ 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 اور اس مصرے میں لفظ نادانیہ سے مراد ہمارے غلطیاں اور ہمارے گناہ ہیں، اور مولا امام زمان علیہ السلام کا ایک شکوہ ہم سے کہ میرے رونے کی وجہ تیری نادانیاں، واہ 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 میرے رونے کی وجہ تیری نادانیاں، واہ کب سمجھو گے بھلا آنا ابن مصطفیٰ۔ واہ 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 اور شب روز فاد میں رہتا ہوں تیرے پاس، سبحان اللہ سبحان اللہ شب روز فاد میں رہتا ہوں تیرے پاس، واہ ذرا کھولو تم نگاہ آنا ابن مصطفیٰ، واہ 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 کب آئے گی صدا آنا ابن مصطفیٰ، واہ واہ عالم کا پیشوا آنا ابن مصطفیٰ۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور آخر میں ایک سلام پیش خدمت ہے، بسم اللہ۔ جب امام زمان جب مولا امام حسین علیہ السلام کربلا کی جانب چلے تو اس مناسبت سے بسم اللہ۔ کہ چلا ہے نور کا ایک کارواں مدینے سے، سبحان اللہ چلا ہے نور کا ایک کارواں مدینے سے، واہ مدینہ شہر کی نکلی ہے جام مدینے سے، اللہ اکبر اللہ اکبر مدینہ لوٹ کے آئے گا نا پسر میرا، اللہ اللہ ہے بین کرتی مسافر کی ماں مدینے سے، اللہ اکبر
نہ آنچ آئے کوئی بھی خدا کے لشکر پر، نہ آنچ آئے کوئی بھی خدا کے لشکر پر، چلی ہے آگے وفاؤں کی جاں مدینے سے، ہے دین بولا ضرورت ہے اب گواہی کی، ہے دین بولا ضرورت ہے اب گواہی کی، ندا سنی تو چلے ہیں قرآن مدینے سے۔ اور تھوڑی تشریح کے جب مولا عباس علمدار علیہ السلام دریا پر پہنچے تو فوج یزید کے کچھ فرد عمر سعد اور شمر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ سوال اٹھتا نہیں اب فرات پر قبضہ، سوال اٹھتا نہیں اب فرات پر قبضہ، علی کے جیسا ہے آیا جواں مدینے سے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت اور علیہ السلام فرماتے رہیں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہوں، جب موقع ملا آپ کو دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرماتے رہیں گے۔ بہت پیارا کلام، بہت پیارے انداز کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے حضور میں آپ نے پیش کیا۔ خداوند متعال اس آپ کے وقت کو دنیا و آخرت کے اندر نجات کا سبب قرار دے۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر اہل بیت علیہ السلام سے، معرفت اہل بیت علیہ السلام سے، مودت اہل بیت علیہ السلام سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہوں، جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام فہد علی صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان، خیبر پختونخوا، پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ اسی طریقے سے اچھے اچھے کلام لکھتے رہیں، اچھے اچھے کلام پڑھتے رہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی اچھی اچھی باتیں دنیا میں عام کرتے رہیں۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ شب جمعہ ہے اور ذکر کا ہی دن ہوتا ہے، اپنے بچھڑے بھی یاد آتے ہیں اور ہمارے سب سے پیاری بچھڑی ہوئی ذات اقدس حجت خدا ہے۔ آج کی شب میں ان کا ذکر کیا جائے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ آج کی شب کے اندر حجت خدا کے حضور ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ معصوم علیہ السلام کے حضور ویسے تو ہر روز ہر لمحے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جن میں کچھ خاص ایام کے اندر معصوم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہمارے اعمال خصوصی طور پر پیش کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ کو مولا کی بارگاہ کے اندر ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مولا ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ لہذا آج کی شب کے اندر ہمیں اپنے اعمال کے اندر حجت خدا کا ذکر شامل کر لینا چاہیے، معصومین علیہ السلام کا ذکر شامل کر لینا چاہیے اور زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت وارثہ کو اپنے اعمال کے اندر شامل کر لینا چاہیے۔ ویسے تو آپ کافی سارے لوگ پڑھ چکے ہوں گے کیونکہ آپ لوگوں کے ہاں کافی جو مشرق کے اندر ممالک ہیں ان کے ہاں مغرب ہو چکی ہوگی اور اب تو عشاء کا بھی وقت گزر چکا ہے آپ لوگوں کے ہاں جو ممالک مغرب کی جانب ہے وہاں پر ابھی وقت نہیں پہنچا ہے مغرب کا، لہٰذا انہیں چاہیے کہ جب مغرب کی نماز پڑھیں تو زیارت وارثہ ضرور پڑھیں اور امام حسین علیہ السلام کی حقانیت کا اقرار کریں اور ضرور مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں تاکہ آپ کا سلام دور سے رہتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں پہنچے اور مولا کی بارگاہ تک آپ کے احساسات، آپ کے جذبات پہنچے اور آپ کا خلوص روز افزون بڑھتا رہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی حرکت کرتے ہیں، جو بھی سکون کرتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس کا اثر ہمارے خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں مذاق کے اندر بھی وہ حرکات و سکنات نہیں کرنی چاہیے جو کہ ہمارے شعور و اخلاق و دین و ایمان کے اوپر اثر انداز ہوں تو برا اثر پڑتا ہو۔ ایسی حرکات و سکنات کرنی چاہیے ہمیں، ایسی خاموشی اور گفتار کرنی چاہیے ہمیں جو کہ اہل بیت علیہ السلام کے ہمیں قریب کرتی چلی جائے۔ لہٰذا نیکی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیکی کی طرف بڑھنا ایسے ہے جس طریقے سے سوئی سے پہاڑ کو کھودنا، اور برائی کی طرف ایسے بڑھنا ایسے ہے جیسے پہاڑ پر سے گر جانا، یعنی سوئی کے ذریعے پہاڑ کو کھودا جائے تو بہت دیر لگ جاتی ہے، لیکن پہاڑ پہ سے گرا جائے تو لمحہ نہیں لگتا انسان زمین پر آ جاتا ہے، کیونکہ انسان خطا و نسیان سے بنا ہے اور تمایلات انسانی ہمیشہ تخریب کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ لہذا تمایلات کو تبدیل کر کے انسان کو فطرت کی، حقیقت کی طرف، نور کی طرف
اہل نور کی طرف پیش قدمی کرنا چاہیے۔ سخت مرحلہ ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ ان میں سے بہترین عمل یہ ہے کہ ہم استغفار زیادہ کریں، درود زیادہ پڑھیں اور اپنے مرحومین کو زیادہ کریں، یاد کریں، کیونکہ فاکثروا ذکر الموت، موت کا ذکر بہت زیادہ کرنا ہے۔ اور شب جمعہ تو ویسے ہی ہمیں اپنے بچھڑے ہوئے یاد آ جاتے ہیں اور اپنے پیارے یاد آتے ہیں، اچھے اچھے نوحہ خاں، اچھے اچھے منقبت خاں، اچھے اچھے سوز و سلام خاں، اچھے اچھے شعرائے اہل بیت علیہم السلام، اچھے اچھے ماتمی انجمنیں چلانے والے رئیس انجمن، اور وہ جن کے دم قدم سے محلے آباد تھے، مجالس آباد تھیں، محفلیں آباد تھیں، رونقیں تھیں، جن کے نہ ہونے کا کبھی گمان بھی نہ کیا جاتا تھا، وہ آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرنا ہے، کسی کو اپنے باپ، کسی کو اپنے دادا، کسی کو اپنے نانا، کسی کو اپنے بزرگوں کو یاد کرنا ہے۔ یہ یاد کریں، جب بھی آپ کے دل کے اندر یاد آئے کسی مرحوم کی، تو جس طریقے سے علماء بیان کرتے ہیں کہ مرحوم کو قبر کے اندر اگر منازل کے اندر تھوڑی مشکل پیش آئے تو اعلان کیا جاتا ہے، اسے اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جائے اپنے پیاروں کے پاس آ کر ان کے گمان کے اندر، ان کے خیال کے اندر، ان کے احساس کے اندر، ان کے جذبات میں، ان کی فکر کے اندر آ کر اپنا احساس پیدا کرے، شاید وہ تیرے لیے کوئی نیک عمل کریں اور تیری یہ مشکل منزل آسان ہو جائے۔ لہذا جب کبھی جہاں کہیں جس طریقے، جس لحظے، جس لمحے آپ کو یاد آئے آپ کے اپنے مرحوموں کی، اس وقت ان کے لیے درود پڑھ کے بخش دیجئے، نوحہ پڑھ کے بخش دیجئے، قرآن پڑھ کے بخش دیجئے، دشمن اہل بیت علیہ السلام پہ تبرہ کر کے بخش دیجئے اور ان کے لیے نیک اعمال کر کے بخش دیجئے، معصوم علیہ السلام کی زیارت پڑھ کے بخش دیجئے۔ اچھا کھانا کھا رہے ہیں، اس کا ثواب اپنے مرحوم کو بخش دیجئے، فاتحہ پڑھ کے بخش دیجئے، اپنے مرحوم کے لیے صدقہ دے دیجئے، اپنے مرحوم کے لیے کپڑے دے دیجئے، ہدیے میں کسی کو تحفے میں دے دیجئے، کسی کو کھانا کھلا دیجئے، کسی کو اچھا کلمہ کہہ کر اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا دیجئے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے منقبت خاں سید غازی زیدی صاحب، کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، یا علی مدد۔ مولا کی مدد، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں بیٹا، مولا آپ کو سلامت رکھیں اور یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، تھوڑی آنے میں آپ کو تاخیر ہوئی، بہرحال مولا کی بارگاہ کے اندر آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے یہ محبت بھری محفل آباد فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی بسم اللہ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ علی محمد صلی وآل اللہ محمد محمد وعجل فرجہم والعنادہم اجمعین۔ پیا ہے جب سے علی کے دیار کا پانی، واہ 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 واہ، میں پی رہا ہوں مسلسل وقار کا پانی، واہ 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 واہ، پیا ہے جب سے علی کے تمہاری یاد میں مولا یہ دل تڑپتا ہے، واہ تمہاری یاد میں مولا یہ دل تڑپتا ہے، پلا تو دل کو ہمارے قرار کا پانی، واہ واہ، پیا ہے جب سے علی کے۔ اور دوسرا سماعت ابن بسم اللہ۔ امام وقت کو غیبت سے آتانے کو، امام وقت کو غیبت سے
आ तो जाने दो ये पहले वाह जुल्फ़िकार का पानी वाह वाह पिया है जब से अली के लहद मैंने कफन करे पलक पहना था वाह वाह लहद मैंने कफन करे पलक पहना था न चढ़ सका मेरे ऊपर फिशार का पानी वाह वाह पिया है जिससे अली के। और ये के शायर कैफ भाई कलम है, तो वक्त आपकी समाते थे नजर। बिस्मिल्लाह ज़माना लाख पिए कैफ पर हकीकत है वाह ज़माना लाख पिए कैफ पर हकीकत है न खत होगा ये दया का पानी वाह वाह पिया है जब से अली के दयार का पानी मैं पी रहा हूँ वकार का पानी वाह पिया है जब से अली के। और मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। माशाअल्लाह बहुत प्यारे अंदाज में आपने पढ़ा। मौला आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर और बरकत अता फ़रमाएँ, आपकी खुशियाँ माँ बाप को देखना नसीब फरमाएँ। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपकी खिदमत में हूँ। जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाकर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहे आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें ज़िक्र व मार्फत व मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम से। ये थे हमारे साथ शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम फ़हद अली साहब, जनाब सैयद मनकबत खां सैयद गाजी जैदी साहब कराची पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नादिल फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हर शब जुम्मा हम मुख्तसर सा एक प्रोग्राम करते हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम दस्तरखान उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा है, और उसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ़ शहरों से मोमिनीन अपना हिस्सा मिलाकर मौला की बारगाह में अपनी हाजात पेश करते हैं। तो उसको अंजाम देने के लिए मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रहमतल्लाहिल वासिआ सल्लल्लाहु अलैका या बाबा नजातिल उम्मा। कल 13 रबीउस्सानी बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की 45 दिन वाली रिवायत, जो कि पहली रिवायत शुमार होती है। इस दिन बीबी की मुनासबत से यकीनन आप लोग अज़ादारी हस्ब तौफीक बरगुज़ार करेंगे कि वो मज़लूमा है जिन्हें बाबा के लिए भी नहीं रोने दिया गया। सल्ली अला अलैके व अला बीके व अला बालिके व ज़ुर्रियतिक अलअइम्मतित ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अहले बैतिही सल्ले अलल बतूलित ताहिरा अस्सिद्दीक़तिल मासूमतित तक़िय्यतिन नक़िय्यतिर रज़िय्यतिल मर्ज़िय्या अज़्ज़किय्यतिर रशीदा अल मज़लूमतिल मक़हूरा अल मग़सूबति हक़्क़ुहा अल ममनूअति इर्सुहा अल मकसूरति ज़िलउहा अल मज़लूम बालुहा अल मक़तूल वलदुहा फ़ातिमा बिन्ते रसूलिक व बज़अत लहमिही व समीम तलबिही व फ़िलज़त कब्दिही व नुख़बत मिनका लहू व तुहफ़तिन ख़ससत बिहार वसियहू व हबीबतिहिल मुस्तफ़ा व करीनतिल मुस्तफ़ा सय्यदति निसाइल आलमीन। निसाइल आलमीन सिद्दीक़ा हो, रसूल की बेटी हो, रसूल के बाद चंद रोज़ भी आराम नसीब न हो सका। रसूल की शहादत सैयदा के लिए कम सदमाना थी कि सैयदा का बाग़ फिदक गसब कर लिया गया। सैयदा के दरवाजे पर आग लेकर आ गए। सैयदा बाबा के गम के अंदर दिन रात रोना चाहती थी। पैगाम आ गया, कहने लगे कि सैयदा को मना किया जाए, अपने रोने का वक्त मखसूस करें, रात को रोया करें या दिन को रोया करें। सैयदा मग़मूम रहा करती थी। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कैसे कह देते रसूल की बेटी को कि आप दिन में रोया करें या रात में रोया करें। सैयदा के आगे तो ना कह सके, बस इतना ज़रूर कहा, ऐ सैयदा मैं आपके लिए जन्नतुल बकी में जनाब हमजा की कब्र पर एक घर बना देता हूँ जिसका नाम बैतुल अहज़ान रख देते हैं। सैयदा को लेकर इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम सब चले जाते। सुबह से शाम तक सैयदा रोती रहती, कभी जिगर पे हाथ रखती, कभी पसलियों पर हाथ रखती। रसूल की कब्र तो घर में बनी थी, बीबी का घर भी रसूल के घर के साथ ही था। मस्जिद में बैठने वाले सैयदा के रोने की आवाज से मुस्तरिब हो जाया करते थे, लिहाजा मना किया गया घर में न रोया जाए। सैयदा बाप के गम को जन्नतुल बकी में जाकर मनाया करती थी। दिन रोती, रात रोती, सुबह रोती, शाम को रोती। कहा जाता है तारीख के अंदर कि वो लोग जिनके दिल पत्थर के हो गए थे, सैयदा के दिन रात की गिरिया और बुका को देखकर खुद भी इस्तराब में मुब्तला हो जाया करते थे। सैयदा दिन रात रोया करती थी। एक दिन रोने के लिए रसूल खुदा को
जन्नत उल बकी में गई तो देखा वो तन्हा दरख्त जिसके नीचे बैठकर सैयदा रोया करती थी, कुछ लोगों ने काट दिया है। मालूम हुआ कुछ लोगों ने इसलिए काटा है, सैयदा का रोना लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, सैयदा का रोना बर्दाश्त नहीं होता, या सैयदा का गम मनाना बर्दाश्त नहीं होता। बहरहाल सैयदा ने जब ये हाल देखा, सैयदा के सर पर पट्टी बंध गई। दिन रोती, रात रोती, बाबा को याद करके रोती। एक मर्तबा तारीख में मिलता है, बिलाल हबशी जो कि रसूल की शहादत के बाद मदीने से चले गए थे, गम बर्दाश्त न कर सके थे। एक दिन जो आए, सैयदा ने कहा, ए बिलाल, मेरा जी चाहता है बाबा का जमाना याद में ले आ, जाओ आज आजान दो। जनाबे बिलाल आजान देने के लिए गए, अल्लाहु अकबर कहा, सैयदा की आंखों से आंसू जारी हुए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे पहुंचे। जनाबे सैयदा का गिरिया बुलंद हो गया, लेकिन इंतहा हो गई उस वक्त जब जनाबे बिलाल ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस बात का सुनना था कि सैयदा जमीन पर बेहोश होकर गिरी। जनाबे हसनैन दौड़ते हुए मस्जिद में गए, अमीरुल मोमिनीन से कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, बिलाल को मना कीजिए कि जनाबे बिलाल रसूल का नाम लेते हैं। जनाबे सैयदा बेहोश होकर मुसल्ला इबादत पर गिर गई है। जनाबे बिलाल ने अजान को रोका, जनाबे सैयदा को होश में लाया गया। सैयदा निहायत गिरिया करती थी, बार बार बाबा का जिक्र करती थी। मदीने की खवातीन जमा तो क्या ही होती, सैयदा के रोने पर एक वावेला हो गया मदीने में। सैयदा खामोश हो गई, लेकिन अजीजों क्या बताऊं, सैयदा खामोश नहीं हुई। दिन रात बाबा को याद छुप छुप के किया करती थी। पट्टी सर पर बंधी हुई थी, सैयदा के चेहरे के ऊपर एक रिदा रहती थी हमेशा। जनाबे सैयदा का हाथ पसलियों पे रहा करता था। जनाबे सैयदा बाएं हाथ से तस्बीह पढ़ा करती थी। एक मर्तबा खबर पहुंची अमीर दो आलम को, अमीर कायनात को, कि जनाबे हसनैन दौड़ते हुए आते हैं, कहते हैं बाबा सैयदा दुनिया में ना रही। जनाबे अमीरुल मोमिनीन ने आकर सैयदा के बारे में वसीयत पढ़ी और जनाबे हसनैन शरीफैन को कहा, बेटा बुलंद आवाज से ना रोना, तुम्हारी माँ ने कहा है जिन्होंने मुझे बाप पर खुल के रोने नहीं दिया मैं नहीं चाहती, जिन्होंने मेरे घर पे आग लगाई मैं नहीं चाहती, जिन्होंने मेरा मोहसिन शहीद किया मैं नहीं चाहती मेरे जनाजे में हाजिर हो। लिहाजा अजीजो सैयदा की वसीयत पर अमल करो और सैयदा पर बुलंद आवाज से न रोना, क्योंकि तुम रोगे मदीने में खबर जाएगी और सैयदा जिन्हें नहीं चाहती वो जनाजे पर आ जाएंगे। सैयदा की वसीयत पर अमल करते हुए तमाम बच्चे चुप हो गए, चुप चुप के सिसकियां लेते थे, चुप चुप कर रोया करते थे। एक मर्तबा गुस्ल का वक्त आया, अमीर दो आलम ने, अमीर कायनात ने गुस्ल शुरू किया। गुस्ल जो दिया, एक मर्तबा बुलंद आवाज हुई, कहा या सैयदा या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर देना, मैं सैयदा की हिफाजत न कर सका। पूछा गया या अमीर मोमिनीन, आप तो खुद बच्चों को बुलंद आवाज से मना कर रहे थे रोने से, आप बुलंद आवाज से क्यों रो रहे हैं? अमीर मोमिनीन फरमाते हैं मुझे उस वक्त तक पता न चला जब तक सैयदा जिंदा रही। आज मैं देख रहा हूँ किस वजह से सैयदा का दायां हाथ पहलू पे रहा करता था, किस वजह से सैयदा बुलंद आवाज से गिरिया न कर सकती थी, किस वजह से सैयदा बाएं हाथ से तस्बीह पढ़ा करती थी, किस वजह से सैयदा के हाथ में पट्टी बंधी रहती थी, किस वजह से सैयदा के चेहरे के ऊपर रिदा लटकी रहती थी। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।